پیش خدمت ہے ایک انتہائی شاندار کہانی جس کا عنوان ہے گئے وقت کا پچھتاوا۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ شکار کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں وہ اپنے وزیروں سے کہنے لگا، دیکھو بات یہ ہے کہ جنگل میں شکار جس کے آگے سے گزرے گا صرف وہی اس کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑائے گا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جنگل میں پہنچے تو اتفاق سے بادشاہ کے سامنے سے ایک ہرن گزرا۔ بادشاہ نے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ ہرن بھاگ کھڑا ہوا اور بھاگتے بھاگتے جنگل کے گھنے حصے میں جا کر گم ہو گیا۔ بادشاہ حیران ہوا کہ اب کیا کرے۔ اتنے میں اس کی نظر درخت کے نیچے سوئے ہوئے شیر پر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ نے سوچا کہ پیچھے مڑ جائے، لیکن پھر ہمت کی اور شیر کے قریب جا کر کہا، اے جنگل کے بادشاہ میرا سلام ہو۔ شیر اٹھا اور کہنے لگا، اے آدمیوں کے بادشاہ میرا بھی سلام ہو۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ اسے کیسے پتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، تاہم وہ واپس مڑنے لگا تو شیر نے اسے روک لیا اور دوستی کی پیشکش کی جسے بادشاہ نے قبول کر لیا۔ شیر اسے اپنی کچھار میں لے گیا اور اس کی بڑی خاطر مدارت کی۔ 2-3 دن ٹھہرنے کے بعد بادشاہ نے اجازت چاہی اور ساتھ ہی شیر کو بھی اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی، جو شیر نے فوراً قبول کر لی۔ بادشاہ نے اپنے محل میں آ کر اس کی بہت خدمت کی۔ چند دنوں بعد بادشاہ کی شادی تھی۔ بادشاہ نے شیر سے کہا اب وہ جنگل میں چلا جائے کیونکہ یہاں رہ کر خواہ مخواہ پریشان ہوگا، لیکن شیر نے کہا کہ وہ شادی میں شرکت کرے گا اور بارات کے ساتھ جائے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ شادی کا دن آن پہنچا اور شیر بھی بارات کے ساتھ چل پڑا۔ بادشاہ کے سسرال والوں نے شیر کی بڑی خدمت کی۔ 2 دن بعد بارات واپس روانہ ہو گئی۔ راستے میں رات پڑ گئی، خیمے لگا دیے گئے۔ بادشاہ شیر سے کہنے لگا کہ تم سو جاؤ، میں پہرا دوں گا۔ شیر یہ سن کر کہنے لگا، نہیں، میں جنگل کا بادشاہ ہوں، پہرا میں دوں گا۔ بادشاہ اور اس کی دلہن اپنے خیمے میں سو گئے اور شیر ان کے خیمے کے باہر پہرا دینے لگا۔ جس درخت کے نیچے ان کا خیمہ تھا، رات کے کسی پہر اسی درخت پر ہنسوں کا جوڑا آن بیٹھا۔ مادہ ہنس نر ہنس سے کہنے لگی، کوئی بات سناؤ کہ یہ رات گزرے۔ نر ہنس کہنے لگا، یہ جو نیچے دولہا اور دلہن سوئے ہوئے ہیں، یہ جب گھر جا کر اپنے کمرے میں سوئیں گے تو رات کو آسمان سے ایک روشنی کا گولا گرے گا جو ان کو لگے گا اور یہ مر جائیں گے۔ مادہ ہنس کہنے لگی، اگر اس سے بچ گئے تو پھر؟ نر ہنس کہنے لگا، پھر ایک شیش ناگ آئے گا جو ان کو کھا جائے گا۔ مادہ ہنس کہنے لگی، اس بار بھی اگر بچ گئے تو؟ نر ہنس کہنے لگا، پھر انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ شیر نے یہ ساری باتیں سن لیں۔ صبح ہوئی، بارات محل کی طرف چل پڑی۔ محل پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ بادشاہ اور اس کی دلہن اپنے کمرے میں جا کر سوئے اور شیر ان کے کمرے کے باہر پہرا دینے لگا۔ آدھی رات کو اس نے دیکھا کہ آسمان سے روشنی کا ایک گولا گرا اور سیدھا بادشاہ کے کمرے کی طرف آیا۔ شیر نے چھلانگ لگائی اور اس گولے کو پکڑ کر دور پھینک دیا، پھر کمرے کے باہر بیٹھ گیا۔ کچھ وقت گزرا ہوگا کہ ایک بہت بڑا سانپ پھنکارتا ہوا بادشاہ کے کمرے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ جب وہ سانپ کمرے میں داخل ہونے لگا تو شیر نے اس کی بھی گردن مروڑ کر پھینک دی، مگر اس کے منہ سے زہر کی ایک چھینٹ نکلی جو شہزادی کے چہرے پر جا گری۔ شیر نے سوچا شہزادی تو اس زہر سے مر جائے گی۔ وہ شہزادی کے قریب گیا اور اس کے چہرے پر پڑی زہر چاٹنے لگا۔ شہزادی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے شیر کو اپنے قریب دیکھا تو شور مچا دیا۔ بادشاہ کی آنکھ بھی کھل گئی۔ شہزادی بادشاہ سے کہنے لگی، آپ تو کہتے تھے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ تو میرا چہرہ چوم رہا تھا۔ بادشاہ نے یہ سنا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، تلوار اٹھائی اور شیر کی گردن اڑا دی۔ اپنے نوکروں کو بلایا اور اس کی لاش دور جنگل میں پھینکوا دی۔ کئی دنوں بعد وہی بادشاہ جنگل میں شکار کر رہا تھا کہ رات ہو گئی۔ وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ درخت پر وہی ہنسوں کا جوڑا آن بیٹھا۔ مادہ ہنس نے کہا، ارے یہ تو وہی بادشاہ ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ گھر جاتے ہی یہ اور اس کی دلہن مر جائیں گے، مگر یہ تو زندہ ہے۔ یہ سن کر نر ہنس نے شیر والی ساری کہانی اسے سنا دی۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اپنے بال نوچنے اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، افسوس یہ میں کیا کر بیٹھا، میں نے اپنے وفادار دوست کو مار دیا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔